اب یہ دلیل بیان ہوئی ہے اوپر توحید. اس دلیل کو اگر فلسفے کی زبان میں پہلے سمجھ لیں تب یہ مضبوط ہوگی کہ اس کائنات میں اگرچہ بظاہر تو ازداد ہیں، متقابل چیزیں ہیں، آسمان کے مقابل میں زمین ہے، زمین کے مقابل میں آسمان ہے، گرمی ہے اور سردی ہے، دریا اور پہاڑ ہے، جانے کیا چیز ہے. آسمان کی الگ کائنات ہے، زمین کی الگ کائنات ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور غور کیجیے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس تضاد کے اندر توافق بھی پایا جاتا ہے، ہارمنی بھی پائی جاتی ہے. یعنی آسمان میں اور زمین میں گہرا تعلق ہے. آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین جو ہے اس سے جلتھل ہوتی ہے اور سبز اگاتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی جتنی ازداد ہیں تمام میں ان میں توافق پیدا اور ان کے توافق سے صحیح اور عمدہ اعلیٰ نتیجے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات ازداد کی رزمگاہ نہیں ہے کہ جہاں ازداد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف لڑ رہے ہوں، بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان توافق اور توافق سے صحیح نتیجے پیدا ہوتے ہیں. یہ دلیل اس بات کی کہ آسمان میں اور زمین میں اور ان تمام ازداد سے بالا تر ایک ہی مائنڈ ہے اور وہ اپنی حکمت اور قدرت، اپنی شان اور اپنی رحمت کے مطابق سارے نتائج پیدا کرتا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آسمان کے معبود الگ ہوتے اور زمین کے الگ ہوتے تو آسمان والوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اپنا پانی برباد کرتے زمین کو آباد کرنے کے لیے؟ ان کو کیا پڑی تھی؟ کہہ دیتے کہ روکو، زمین والے تو بڑی سرکش ہے، فضول، ان کے لیے ہم اپنا پانی کیوں برباد کریں؟ کہہ سکتے تھے. اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب آپ کے لیے نافع ہے کہ نہیں نافع؟ یہ ہوائیں جو ہیں وہ آپ کی مقصد براری کے لیے ہر وقت سرگرم کار ہیں. وہ جیسا کہ شادی نے کہا نا کہ ابرو بادو بہو خورشید فلک درکارن تاتو جانے بکفاری و بغفلت تخری. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ پوری کائنات اس کے تمام ازداد جو ہیں پورے توافق و سازگاری کے ساتھ اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان روزی کمائے اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ کا. یہ معلوم یعنی یہ کائنات اپنے ازداد کے اندر اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کے اندر ہارمنی ہے اور ایک ہی بالا تر ارادہ جو ہے تمام کائنات کے اوپر حاوی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ دنیا چل نہیں سکتی. سمجھا؟ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اگر آسمان اور زمین میں کئی معبود ہو یا دو معبود ہو تو لفظ ہوتا ہے یہ سب دونوں دھرم برم ہو جائے، چل نہیں سکیں گے. وہ جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ وہ اپنے ٹیوب ویل کا پانی کا آپ کو کائے کو دیں گے؟ سمجھ گا؟ یہ ممکن نہیں. تو یہ فرمایا ہے کہ اس تمام کائنات کے ازداد کے اندر جو توافق، ہارمنی، نفع رسانی، باہمی وحدت کے ساتھ ایک اعلیٰ مقصد کو پورا کرنے کا نظام پایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے اوپر ایک ہی ارادہ کار فرما ہے، کئی ارادے کار فرمانے ہیں. سمجھا؟ اب یہ دیکھیے کہ ہوائیں جو ہے اب آج کل تو خیر بھاپ کا زمانہ ہے اور بجلی کا زمانہ ہے، لیکن وہ زمانے کی جب بادبانی کشتیاں چلتی تھی تب یہ ہے کہ ان کا تصرف اور عجیب و غریب طریقے سے انسان نے ان کو کنٹرول کرنے کا ضابطہ بنایا بادبانی طریقے پر کہ آخر وہ زمانے میں بھی بڑے لمبے لمبے سفر وہ کرتے تھے لوگ. ان فی خلق السماوات کے بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور اختلاف اللیل والنہار، اختلاف کے معنی اردو والے معنی نہیں ہیں بلکہ اختلاف کے معنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا، رات اور دن کی آمد و شد کہیے آپ.
رات اور ہم دن. اب یہ دیکھیے کہ رات اور دن میں دونوں میں تضاد ہے کہ نہیں کھلا ہوا. ایک کا مزاج اور ہے، ایک کا مزاج اور ہے. لیکن کیا یہ دنیا دونوں کی یکساں محتاج نہیں؟ دونوں کی یکساں محتاج ہے. رات نہ آوے تب بھی برباد ہو جائے اور دن تشریف نہ لاوے تب بھی یہ تارا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اب یہ دونوں مل کر کے اس کائنات کی پرورش میں یکساں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ رات کا الگ کوئی خدا ہے اور دن کا کوئی الگ خدا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں. اتنے توافق کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بالا تر ایک مائنڈ ہے کہ جو ان کو ایک اعلیٰ تر مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. فلک کے معنی کشتی کے ہیں. یہ لفظ یوں تو واحد بھی ہے لیکن واحد لفظ بھی تو جمع کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے نا. آپ اس سے کشتی واحد ترجمہ بھی کر سکتے ہو، کشتیاں بھی ترجمہ کر سکتے جس کے مفہوم میں جس کو کہتے ہیں نا. اور کشتیوں میں کہ جو چلتی ہیں سمندر میں ان چیزوں کو لے کر کے جو لوگوں کے لیے نفع بخش. یعنی سمندر کا یا پانی کا حال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی سی چیز ڈالیے تو فوراً ڈوب جائے گی، اور یہ ہے کہ ہزاروں ٹن خیال میں آپ کے سامان لے کر کے جہازات اس کے اوپر چلتے ہیں. سمجھ گیا کہاں ان دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے دونوں کے. لیکن اللہ تعالیٰ جس قانون اور جس ضابطے کا اس سے پابند کیا ہے وہ قانون جو ہے ان اجداد کے اندر توافق پیدا کر دیتا ہے. اور اجداد کے اندر جہاں بھی توافق پیدا ہوگا تو وہاں یہ بات قرینہ ہے اس کا کہ بہرحال ایک بالا تر ہے ذات کہ جو ان اجداد کے اندر توافق پیدا کر رہی ہے ان کو استعمال کر رہی ہے. یہ واقعہ ہے کہ ڈارون کی پوری بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ سے آپ اس کا نشو نما ہو رہا ہے، چل رہی ہے، اور یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بالا تر طاقت ہے کہ جو ان کی کاٹ چھانٹ کرتی رہتی ہے، اصلاح کرتی رہتی ہے، ان کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے، ربط پیدا کرتی ہے، اصال احتجاج پیدا کرتی ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تب تو اس کا فلسفہ غلط نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے بہت سارے اس کے پہلو ہے کہ جس کی وہ توجہ صحیح نہیں کر پاتا. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس کائنات کے اندر اجداد جو تمہیں نظر آتے ہیں اس کے اندر توافق کے اوپر بھی غور کرو، جو ہارمنی ہے اس پر بھی غور کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی مائنڈ ہے کہ جو سب پر کام فرما ہے، سب کو صحیح طریقے پر استعمال کر رہا ہے. اور اس پانی میں کہ جو آسمان سے خدا نے اتارا ہے کہ اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے. زندہ کر دینے کے معنی ہے کہ سرسبز و شاداب کا زمینیں خشک چٹیل زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے، کہاں آسمان ہے وہاں سے بارش اترتی ہے اور اس کے بعد وہ تمام زمین کو زندہ سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. تب یہ صاف دلیل اس بات کی کہ اجداد میں توافق ہے اور کوئی بالا تر طاقت آسمان کو بھی زمین کے لیے اور زمین کو آسمان کے لیے استعمال کرتی ہے. وما انزل الله من السماء فيها بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. اور پھر ان دونوں کے توافق کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ زمین میں جس طریقے سے سبزہ اگتا ہے تو اس کو چرنے اور چگنے کے لیے ہر قسم کے جانور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک قسم تو نہیں ہے، کتنے ہیں کہ جو انسان کی ضروریات کے لیے ہیں اور کتنے ہیں کہ جو انسان کے متعلقات کی ضروریات کے لیے ہیں اور کتنے ہیں کہ جو ان کے متعلقات کی ضروریات کے لیے ہیں. ہمارے حصے میں تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں بہرحال ان میں ہر ایک میں محتاج و محتاج الہ ہونے کا تعلق پایا جاتا ہے. سب تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے زمین پیدا وہ جانور پیدا کیے.
اور اب اسی طریقے سے دیکھو ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں کہ جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان. آسمان اور زمین کے درمیان بادل مسخر ہے، سمجھ گئے آپ؟ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے کھسک سکیں. لدے پھدے موجود ہیں، بادلوں سے لدے ہوئے. ہم کو ہر وقت ضرورت بھی ہے بارش کی، سخت محتاج بھی ہے. لیکن واقع یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلا کر کے اس کی ہوائیں دھکے دے کر کے ان پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ کھسکائیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہ لے جائیں، سمجھ گیا؟ تو اس وقت تک ہے کسی کی مجال کی ان کو ایک جگہ سے کھسکا سکے. سائنس نے اپنے زمانے میں بارش کے جو نئے تجربے کیے ہیں تو یہ بارش تو ابھی ایسی ہے خیال میں آپ کے کہ اس کا فیض اتنی پہنچا کہ جتنا کہ شیطان پیشاب کر دے تو اس سے پڑتا ہے. ظاہر ہے اس سے دنیا کا کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوتا.